بندوں کو گردنیں کٹانا آ جائے۔ بشر ہم بھی ہیں، بشر میرے مصطفیٰ بھی ہیں۔ بشریت پہ نہ کل جھگڑا تھا نہ آج ہے۔ وہ تو جب کہتے ہیں وہ تو ہماری طرح ہے، تب جی چاہتا ہے کہ اس کو آئینہ دکھاؤں تاکہ اسے اندازہ ہو کہ اس کی بیوی کتنا صبر کرتی ہے۔ جو آدمی زوجہ کے لائق نہ ہو وہ روضہ کے لائق کیسے ہے؟ دو جملے میں فرق بتاؤں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، وہ بھی بشر، ہم تم بھی بشر۔ فرق یہ ہے کہ ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کے لیے، کھانے پینے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، مدرسہ بنانے چلانے کے لیے، چندہ مانگنے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے۔ ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اور رسول بشر ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے۔ اور تھوڑا سا اکیڈمک مول بتاؤ کہ علمی نقطہ بتاؤں۔ مسئلہ یہ کٹھن ہے، وہ ہمارے یہاں منطقی حضرات پہلے جنس لاؤ پھر فصل لاؤ تب جا کے تعریف ہوگی، ماہیت طے ہوگی، سب چکر میں آپ کو لے جاؤں گا تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ ایسے سمجھ لو کہ جس چیز کے چلے جانے سے میرا وجود ختم ہو جائے وہ میری حقیقت، اور جس کے جانے سے میرا وجود ختم نہ ہو وہ میری صفت۔ صفت اور حقیقت میں فرق یہ ہے کہ یہ سمنانی تاج جو میں نے سر پہ رکھا ہے یہ میری صفت ہے، اگر اتار کے رکھ دوں میں ختم نہیں ہوں گا، تو جس کے جانے سے میں ختم نہ ہوں وہ صفت۔ اگر کسی صاحب کے چہرے پر دونوں دکان بند ہو جائے وہ اندھا کہلائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا۔ تو دیکھنا حقیقت نہیں صفت، بولنا حقیقت نہیں صفت، چلنا حقیقت نہیں صفت۔ چند چلی گئی، چلنا بند ہو گیا، مگر ہم تو ہیں، اور جس کے چلے جانے سے ہم ہی ختم ہو جائیں وہ ہماری ریئلٹی ہے، اور جس کے جانے سے ہم ختم نہ ہوں وہ ہماری کوالٹی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جس کے جانے سے ہم فنش نہ ہوں وہ ہماری کوالٹی ہے، اور جس کے جانے سے ہم فنش ہو جائیں وہ ہماری ریئلٹی ہے۔ جس کے جانے سے ہم ختم ہو جائیں وہ ہماری حقیقت ہے، اور جس کے جانے سے ہم ختم نہ ہوں وہ ہماری صفت ہے۔ اب میں یہیں بیٹھا ہوں، وہ ابا اتار لے میں ہوں، یہ چشتی رومال میرے گلے سے کھینچ لے میں ہوں، یہ تاج سمنانی اتار لے میں ہوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن میرا بشر ہونا ہی صوفہ سے غائب ہو جائے، کوئی میرا بشر ہونا چھین لے تو کیا بچے گا؟ یہاں کچھ رہے گا سوائے دھوبی کو دینے لائق کچھ کپڑے بچیں گے، کیونکہ یہاں تو بشر ہی غائب، صرف صفتیں رہ گئی، حقیقت غائب۔ تو بشر ہم بھی ہیں، بشر رسول بھی ہیں، فرق یہ ہے کہ ہماری بشریت نہ ہو تو پھر اپنے پاس کچھ بھی نہیں، اور رسول سے بشریت لے لی جائے تب بھی ان کے وجود پر اثر نہیں، کیونکہ وہ آدم سے پہلے نبی، آدم سے پہلے نبی، بشر سے پہلے نبی، انسان سے پہلے نبی، آدمی سے پہلے نبی، تو بغیر بشریت کے وہ موجود، اور بغیر بشریت کے ہمارا کوئی نہیں وجود۔ تو پتہ چلا ہماری بشریت
بشریت ہماری حقیقت ہے، اور رسول کی بشریت رسول کی صفت ہے، رسول کی صفت ہے، صفت حقیقت کی طرح نہیں، حقیقت صفت کی طرح نہیں، نبی ہماری طرح نہیں، ہم نبی کی طرح نہیں۔ اب اگر فرشتے نے کہا ہوتا ما کنت تقول فی ھذا النبی، تو مولوی لوگ کہتے نبی کے لیے جسم ضروری نہیں، بشر ہونا ضروری نہیں، آدمی ہونا ضروری نہیں، یہ تو نبی آدم سے پہلے رہ چکے ہیں، یہ تو نبی آدم سے پہلے، بشر سے پہلے، آدمی سے پہلے تو بغیر جسم کے قبر میں آئے ہوں گے۔ اللہ عالم الغیب ہے، ان کی بے ایمانی جانتا ہے، سسٹم بدل دیا۔ کب میرے محبوب کو ہر جگہ میں تو قرآن میں نبی کہوں گا، میں تو یا ایھا النبی کہوں گا، میں تو یا ایھا الرسول کہوں گا، میں تو یا ایھا المزمل کہوں گا، میں تو یا ایھا المدثر کہوں گا، لیکن یہ فرشتے تم قبر میں نبی نہ کہنا، رسول نہ کہنا، مرد کہنا۔ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آخر اس میں مرد کتنے ہیں جو پہچان لیں، اور مرد کے لیے جسم اور روح دونوں ضروری۔ کراچی میں ایک مرد میرے کو ایسا دکھا دو کہ جسم نہ ہو مرد ہو، ہمیں جو مرد عورت دونوں میں سے نہیں ہوتے ان کے بعد بھی جسم ہوتا ہے۔ مہذب زبان میں آپ انہیں سکسر کہہ سکتے ہیں، چھکا۔ جسم تو ان کے پاس بھی ہے جو نہیں نسی، نہ مذکر نہ مؤنث مخنث، جسم تو ان کے پاس بھی ہے، تو بغیر جسم کے مرد ہوتا ہی نہیں۔ معصوم فرشتے جھوٹ بولتے نہیں، تو اب قبر میں جو ہے وہ مرد ہے، اور مرد کے لیے جسم ضروری، تو جب رسول کا جسم ہی امتی کی قبر میں آ گیا تو ذات مصطفیٰ جلوہ گر ہو